میں آپ کو ایک ایسے لڑکے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا تعلق کراچی کے ایک اولڈ سٹی ایریا سے تھا۔ دنیا اس کو مغرور سمجھتی تھی، وہ دکھنے میں اس طرح لگتا تھا کہ وہ ایک مغرور ہے، کسی سے بات کرنا اس کو پسند نہیں ہے، وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن وہ خود جانتا تھا کہ وہ مغرور نہیں ہے، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ ایک اندر سے اکیلا ہے۔ نہ اس کی کوئی گھر میں فیملی میں اس کی کوئی اچھی کمپنی تھی، وہ اکیلا رہنا پسند کرتا تھا اور وہ دنیا کو یہ شو کرانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہے اور اس کی زندگی میں سب سیٹ ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا اور اسی وجہ سے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اوور ریئیکٹ کر جاتا تھا۔ پھر اس طرح ہوا کہ ایک دن اس کی زندگی میں اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ اب اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دوست بنائے۔ آلریڈی اس کی لائف میں کچھ دوست ہوتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا دوست ہو جو کہ میرا پورا دن اور میرے درد سمجھے، میرے دکھ دیکھے اور مجھے ضرورت پڑے تو میرے کام آئے۔ تو اس کو ایک ایسے دوست کی تلاش تھی اور اسی طرح اس نے کافی دوست بنائے، لیکن وہ دوستی بھی کچھ دنوں کی ہی مہمان تھی اور اس کے بعد دوبارہ وہی اندھیری رات۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ ہوتا ہوگا کہ جب تک آپ کی جیب پہ پیسے نہیں ہیں، جب تک آپ ایک سیٹلڈ نہیں ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، تو ہی آپ کو لوگ اسی لیے ویلیو نہیں دیتے۔ تو پھر وہ یہ ٹرائی کرتا ہے، وہ جاب ڈھونڈتا ہے اور وہاں دن رات محنت کرتا ہے اور پیسے اکٹھا کرتا ہے اور پھر ایک مکمل آسائش ہوتی ہے کہ وہ ایک گاڑی خرید لیتا ہے، وہ ایک گھر بنا لیتا ہے اچھا سا، اور اس کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کو پورا کر لیتا ہے۔ لیکن تب بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تب اس کو لوگ مطلب کے لیے یوز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور جب ان کا مطلب ختم ہو جاتا ہے تو لوگ سائڈ میں ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دوستی کو لے کے اتنا گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ وہ اس کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ، وہ اس کو بھول جاتا ہے، کیونکہ انسان کو ایک رسپیکٹ کمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن گنوانے میں بالکل بھی وقت نہیں لگتا۔ لیکن اس کی یہ کیفیت ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی نظر میں اب سب سے زیادہ اہمیت دوستی کی ہوتی ہے۔ اس کی دوستیوں میں ناکامی کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پورا ڈپینڈنٹ ہو جاتا تھا کہ بس یہی شخص ہے تو یہی شخص ہے، کسی اور سے بات کرنا پھر اس کو پسند بھی نہ تھا اور وہ یہی چاہتا تھا، مطلب وہ ایکسپیکٹیشنز ایک اس کی ہوتی تھی کہ میں جو کرتا ہوں تو پھر وہ بھی اسی طرح میری طرح ہی کرے، لیکن ہر کسی کی نیچر الگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو یہاں بھی ناکامی ہوتی۔ لیکن پھر بعد میں یہ بھی ہوتا کہ وہ کسی کام کا اپنے دوست سے کہتا تو وہ دوست اس کو منع کر دیتا، تو پھر وہ خود کو کمپیئر کرنے لگتا کہ مجھے اس نے منع کیا لیکن یہی کام اس نے اگلے بندے کے ساتھ کیا ہے، تو پھر وہ کمپیریزن بھی اس معاملے میں آ جاتا اور جیلسی بھی ہو جاتی۔ پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا کہ مجھے اس نے لیٹ رپلائی کیا، اس نے مجھے رسپانس ٹھیک نہیں کیا، تو پھر کچھ چیزیں وہ خود سے ہی آبزرو کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ خود ایک اکیلا ہوتا ہے اور وہ خود جانتا ہے کہ وہ کتنا اکیلا ہے۔ تو پھر اینڈ آف دی ڈے اسے یہی ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے ایک چیز کے پیچھے اور اس کے پیچھے اس نے اپنی سیلف رسپیکٹ بھی ختم کر دی ہے، کھو دی ہے اور کھوتا جا رہا ہے۔ تو اسے یہی فیل ہونے لگا کہ اب میں لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور زبردستی فورسلی فرینڈ شپ رکھنا چاہ رہا ہوں اور میری جو رسپیکٹ ہے وہ بالکل بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب سے جو بھی میں کام کروں گا میں کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گا اور میں اپنے کام خود کروں گا اور جو بھی ہوگا میں خود کروں گا۔ اور پھر وہ اکیلا رہنا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے کہ میں اس کام کو اکیلے کیسے سر انجام دے سکتا ہوں۔ جب اس کو یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ میں اپنے کام کو اکیلے کیسے سر انجام دے سکتا ہوں اور میں کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، تو پھر اس کو کامیابی ملتی ہے اور وہ ایک اپنے ڈریمز کو بھی پا لیتا ہے اور وہ ایک ڈر اور خوف ہوتا تھا اس کے دل میں ایک دوستی کا، وہ اس چیز کو ختم کر لیتا ہے اور پھر اسے آخر میں یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک اہم وقت خود کو صرف یہ پروف کرنے میں لگا دیا کہ وہ خوش ہے اپنی لائف سے، حالانکہ وہ خوش نہیں تھا۔ اسی طرح مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا لاسٹ جو کچھ 1-2 منتھ گزرے اس میں نے بہت سارا اپنا وقت ضائع کیا صرف پرفیکشن کے پیچھے کہ میں ایک پرفیکٹ ویڈیو بناؤں تو میں اپلوڈ کروں۔ اس چکر میں
میں نے اپنے کافی دن ضائع کر دیے. ہو سکتا ہے میں کچھ اسٹوری سنا کے بھی کچھ اپنے دن بچا سکتا تھا اور ویڈیوز بنا سکتا تھا, لیکن اس پرفیکشن کے پیچھے, یہ پروف کرنے کے پیچھے کہ میں ایک بہترین کام کر سکتا ہوں بغیر اکوپمنٹ کے, لیکن پھر کہیں نہ کہیں جا کے یہ سوچ آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس اکوپمنٹ نہ ہو, آپ کے پاس ایک پورا سیٹ اپ نہ ہو تو آپ نہیں کر پاتے پرفیکشن کے پیچھے. تو اس لیے پھر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو کہ ہم ابھی کر سکتے ہیں. تو انسان پریکٹس سے ہی سیکھتا ہے, تو پھر جتنی ویڈیوز ہوں گی, جتنی باتیں ہوں گی, پھر اتنا ہی بندہ سیکھے گا. تو پھر ملاقات کرتے ہیں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں. امید کرتا ہوں کہ اب اتنا سوچنے میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا.